بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ سے اقتباس، حصہ اول، خطبہ نمبر 36۔ ترجمہ مفتی جعفر حسین۔ اہل نہروان کو ان کے انجام سے ڈراتے ہوئے امیر المومنین نے فرمایا، میں تمہیں متنبہ کر رہا ہوں کہ تم لوگ اس نہر کے موڑوں اور اس نشیب کی ہموار زمینوں پر قتل ہو کر گرے ہوئے ہوگے، اس عالم میں کہ نہ تمہارے پاس اللہ کے سامنے عذر کرنے کے لیے کوئی واضح دلیل ہوگی، نہ کوئی روشن ثبوت، اس طرح کہ تم اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے اور پھر قضائے الہی نے تمہیں اپنے پھندے میں جکڑ لیا۔ میں نے تو تمہیں پہلے ہی اس تحکیم سے روکا تھا، لیکن تم نے میرا حکم ماننے سے مخالف پیمان شکنوں کی طرح انکار کر دیا، یہاں تک کہ مجبوراً مجھے بھی اپنی رائے کو ادھر موڑنا پڑا جو تم چاہتے تھے۔ تم ایک ایسا گروہ ہو جس کے افراد کے سر عقلوں سے خالی اور فہم و دانش سے عاری ہیں۔ خدا تمہارا برا کرے، میں نے تمہیں نہ کسی مصیبت میں پھنسایا ہے نہ تمہارا برا چاہا تھا۔ وضاحت مؤلف۔ جنگ نہروان کی وجہ یہ ہوئی کہ جب تحکیم کی قرارداد کے بعد امیر المومنین علیہ السلام کوفے کی طرف پلٹ رہے تھے تو جو لوگ تحکیم کے منوانے میں پیش تھے یہ کہنے لگے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو حکم ٹھہرانا کفر ہے، اور معاذ اللہ امیر المومنین علیہ السلام تحکیم کو مان کر کافر ہو گئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے لا حکم الا اللہ کو غلط معنی پہنا کر سیدھے سادھے مسلمانوں کو اپنا ہم خیال بنا لیا اور امیر المومنین علیہ السلام سے کٹ کر کوفے کے قریب مقام حرودرا میں ڈیرے ڈال دیے۔ امیر المومنین کو ان ریشے دوانیوں کا علم ہوا تو آپ علیہ السلام نے صوصا ابن صوحان اور زیاد ابن نضر حارثی کو ابن عباس کے ہمراہ ان کی طرف روانہ کیا، اور بعد میں خود ان کی قیامگاہ تک تشریف لے گئے اور انہیں سمجھا بجھا کر منتشر کر دیا۔ جب یہ لوگ کوفے پہنچے تو یہ مشہور کرنا شروع کر دیا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے تحکیم کے معاہدے کو توڑ ڈالا ہے اور وہ پھر سے شامیوں کے مقابلے کے لیے آمادہ ہیں۔ حضرت کو معلوم ہوا تو آپ نے اس کی تردید فرمائی، جس پر یہ لوگ فتنہ انگیزی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور بغداد سے 12 میل کے فاصلے پر نہر کے نشیبی حصے میں جسے نہروان کہا جاتا ہے پڑاؤ ڈال دیا۔ ادھر امیر المومنین علیہ السلام تحکیم کا فیصلہ سن کر شام کی طرف سے لڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور خوارج کو تحریر کیا کہ حکمین نے کتاب و سنت کے بجائے خواہش نفسانی سے کام لیتے ہوئے جو فیصلہ کیا ہے وہ ہمیں منظور نہیں ہے، لہٰذا ہم نے ان سے لڑنے کی ٹھان لی ہے، تم بھی ہمارا ساتھ دو تاکہ دشمن کی سرکوبی کی جائے۔ مگر خوارج نے اس کا یہ جواب دیا کہ آپ نے جب تحکیم مان لی تھی تو آپ ہمارے نزدیک کافر ہو گئے تھے، اب اگر آپ اپنے کفر کا اقرار کرتے ہوئے توبہ کریں تو ہم اس معاملے میں غور کریں گے اور سوچیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت نے اس کے جواب سے سمجھ لیا کہ ان کی سرکشی و گمراہی بہت شدید ہو گئی ہے، اب ان سے کسی قسم کی امید رکھنا بیکار ہے، لہٰذا آپ نے انہیں نظر انداز کر کے شام کی طرف کوچ کرنے کے لیے وادی نخیلہ میں پڑاؤ ڈال دیا۔ جب لشکر ترتیب دے دیا گیا تو حضرت کو معلوم ہوا کہ لشکر کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے اہل نہروان سے نپٹ لیں اور بعد میں شام کا رخ کریں، مگر حضرت نے فرمایا کہ ابھی ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑو، پہلے شام کی طرف بڑھو اور پھر انہیں دیکھ لیا جائے گا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے ہر حکم کی تعمیل کے لیے بدل و جاں حاضر ہیں، خواہ ادھر چلیے یا ادھر بڑھیے، لیکن ابھی لشکر نے حرکت نہ کی تھی کہ خوارج کی شورش انگیزیوں کی خبریں آنے لگیں اور معلوم ہوا کہ انہوں نے عامل نہروان عبداللہ ابن خباب اور اس کی کنیز کو اس بچے سمیت جو اس کے شکم میں تھا ذبح کر ڈالا ہے، اور بنی طے کی 3 عورتوں اور ام سنان سیدادیہ کو بھی قتل کر دیا ہے۔ حضرت نے حارث ابن مرہ کو تحقیق کے حال کے لیے روانہ کیا، لیکن یہ بھی ان کے ہاتھ سے مارے گئے۔ جب ان کی شورش انگیزیاں اس حد تک بڑھ گئیں تو انہیں جھنجھوڑنا ضروری ہو گیا، چنانچہ لشکر نے نہروان کا رخ کیا اور وہاں پہنچ کر حضرت نے انہیں کہلوا بھیجا کہ جن لوگوں نے عبداللہ ابن خباب اور بے گناہ عورتوں کو قتل کیا ہے انہیں ہمارے حوالے کرو تاکہ ہم ان سے خون کا قصاص لیں، مگر ان لوگوں نے اس کا یہ جواب دیا کہ ہم سب نے مل کر ان کو مارا ہے اور ہمارے نزدیک تم سب کا خون مباح ہے۔ اس پر بھی حضرت علیہ السلام نے جنگ میں پہل نہ کی، بلکہ حضرت ابو ایوب انصاری کو پیغام امن دے کر ان کی طرف بھیجا، چنانچہ انہوں نے پکار کر ان سے کہا کہ جو شخص اس جھنڈے کے نیچے آ جائے گا یا اس جماعت سے کٹ کر کوفے یا مدائن چلا جائے گا اس کے لیے امان ہے اور اس سے کوئی باس پرس نہیں کی جائے گی۔
چنانچہ اس کے یہ اثر ہوا کہ فروا ابن نوفل اشجعی نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کس بنیاد پر امیر المومنین علیہ السلام سے آمادہ پیکار ہیں، اور یہ کہہ کر 500 آدمیوں کے ساتھ الگ ہو گئے، اور یوں ہی لوگ گروہ گروہ چھٹنا شروع ہو گئے، اور کچھ لوگ امیر المومنین علیہ السلام سے آ ملے۔ جو لوگ باقی رہ گئے ان کی تعداد 4000 تھی، طبری کی روایت کے مطابق 2800۔ یہ لوگ کسی صورت میں دعوت حق کی پکار سننے کے لیے تیار نہیں تھے اور مرنے مارنے پر اتر آئے تھے۔ حضرت علیہ السلام نے اپنی فوج کو پہل کرنے سے روک رکھا تھا، مگر خوارج نے کمانوں میں تیر جوڑ لیے اور تلواروں کی نیامیں توڑ کر پھینک دیں۔ حضرت علیہ السلام نے اس موقع پر بھی جنگ کے ہولناک نتائج اور اس کے انجام بد سے انہیں آگاہ کیا، اور یہ خطبہ بھی اسی زجر و توبیخ کے سلسلے میں ہے، لیکن وہ اس طرح جوش کو بھرے بیٹھے تھے کہ یکلت سپاہ امیر المومنین پر ٹوٹ پڑے۔ یہ حملہ اتنا بے پناہ تھا کہ پیادوں کے قدم اکھڑ گئے، لیکن پھر اس طرح جمے کہ تیر و سنان کے حملے انہیں اپنی جگہ سے نہ ہٹا سکے، اور دیکھتے ہی دیکھتے خوارج کا اس طرح صفایا کیا کہ 9 آدمیوں کے نبض جنہوں نے بھاگ کر اپنی جان بچا لی تھی، ایک متنفس بھی زندہ نہ بچا۔ امیر المومنین کے لشکر میں سے صرف 8 آدمی شہید ہوئے۔ یہ جنگ 9 صفر 38 ہجری میں واقع ہوئی۔